اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد و آل محمد محمد انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز آ رہی ہے قد قتل الحسین قد ذبح الحسین۔ سیاہ اندھیری چلی ہوئی ہے، کربلا کی زمین ہل رہی ہے۔ ان ملائین نے آواز دی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو، عزادر و خیام کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ میں 12 آدمیوں کو لے کے چاروں طرف سے میں نے آگ لگائی۔ جب آگ لگی یہ کہتا ہے میں پہلا آدمی ہوں، جب کناتیں جلی تو میں اندر داخل ہوا، کیا دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جلے ہوئے خیمے سے، اجرکم اللہ، یہ شام غریبہ ہے، غریبوں کی شام، قیدیوں کی شام۔ اللہ اجرکم اللہ، پرساد اجرکم اللہ۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے کانوں میں قیمتی در جب میں نے دیکھے ایسے قیمتی تھے، میں نے کہا کوئی اور نہ اتارے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے اتارنے شروع کیے۔ جب یہ اتار رہا تھا اتنی گہری گرہیں لگی تھی، اسے دیر لگی۔ اس نے دیکھا کہ اور لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، خیال کیا کہیں دوسرا در وہ نہ اتاریں۔ اب سننا ہے، اس ملعون نے کہا اب میں نے وہ در اتارے نہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ الدمۃ ثاقبہ میں ہے، اجرکم اللہ۔ سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در نہیں اتارے، اس زور سے کھینچے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے اس زور سے کھینچے ہیں کہ سکینہ کئی فٹ زمین، سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا باسا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ماشاءاللہ یہی شام غریبہ ہے، شام غریبہ۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے جب در کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، اجرکم اللہ، کھینچے گئے ہیں۔ عزادر و خیام کو آگ لگی۔ جب آخری خیمہ رہ گیا جس میں جناب سجاد لیٹے ہوئے ہیں، روایت ہے جب وہ بھی آدھا جل گیا تو جناب زینب نے کندھا ہلا کے فرمایا بیٹا سجاد تیری امامت میں میں پہلا مسئلہ پوچھتی ہوں، آنکھیں کھولو، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ اجرکم اللہ۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا فرمایا پھوپھی اماں بچوں کو لے کے باہر نکل جاؤ۔ بیبیاں کیسے باہر نکلی جو کبھی باہر نہیں آئیں، ایسے نکلی جیسے تسبیح کا تاگا ٹوٹ جاتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ بیبیاں فرما رہی تھی یا محمد یا علیہ یا حجابہ، سروں پہ چادریں نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنا چاہتی ہیں۔
مگر چھپ نہیں سکتی۔ حمید کہتا میں نے دیکھا اسی جلے ہوئے خیمے میں ایک بی بی بار بار جاتی ہے، میں گیا تو آگ نے نہیں جانے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ کسی کو پشت پہ اٹھا کے ہائے 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 گرم ریت پہ آ کے لٹایا، تو بعد میں معلوم ہوا علی زین العابدین۔ جب یہ منظر تھا تو یہ ملعون کہتا ہے کہ خیمے جلے۔ ایک روایت ہے کہ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہے۔ جب میں نے آگ دیکھی تو خیال کیا ان کا آگ بجھانے والا تو کوئی ہے نہیں، میں جا کے آگ بجھاؤں۔ جب میں قریب گیا تو بچی نے دوڑنا شروع کیا۔ 3 دن کی پیاسی کتنا دوڑ سکتی تھی۔ جب میں قریب گیا تو چھوٹی بچی نے ہاتھ باندھ کے کہا یا شیخ لا تقربنی الیہ، شیخ میرے قریب نہ آنا، انا سکینہ تو بنت الحسین اجرکم اللہ، میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ اسے کہا آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی نے خود آگ بجھا دی تو یہ رونے لگا۔ بی بی نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا آپ کی غربت پر، اپنی قسمت پر میں نے چاہا تھا نیک کام کروں۔ پاک بی بی نے کہا اچھا کیا تو نجف کی راہ جانتا ہے؟ جب یہ سکینہ نے کہا تو وہ کہتا ہے نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرا دادا علی رہتا، دادا سے کہوں گی دادا آ کے دیکھ، ہائے ہائے در اتارے گئے خیام جلائے گئے، جل گئے خیمے۔ جب جلے خیمے نا، اب جناب زینب نے بچوں کو اکٹھا کیا۔ اب جو دیکھا 2 بچے نہیں ہیں، ان کی تلاش کے لیے جناب زینب جناب ام کلثوم میدان کی طرف چلی۔ راستے میں ایک شخص آ رہے تھا، اسے کہا، اسے چلتے چلتے جھاڑی کے قریب دیکھا 2 بچے گلے میں باہیں ڈال کے سو رہے۔ بس ان کو دیکھا، اب جو جکایا انا للہ، ہائے ہائے ہائے، اب جو ان کے کھولا نا کپڑوں کو، گھوڑوں کے سموں کے نشان۔ ایک لاشا جناب زینب نے اٹھایا، ایک جناب ام کلثوم نے اٹھایا۔ کہا حسین دن کو تو نے لاشیں اٹھائے ہیں، رات کو ہم لاشیں اٹھا رہی ہے۔ گنج شہداء میں لاشیں رکھے، پھر سکینہ کی تلاش میں نکلے۔ اینا اینا سکینہ۔ چلتے چلتے ایک آدمی ملا، اسے پوچھا یا شیخ حل رائتا صبیتن، شیخ تو نے کوئی بچی بھی دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے بچی نہیں دیکھی، میں گھوڑے کو پانی پلانے گیا تھا، ایک نشیبی جگہ سے ایسے بین آ رہے تھے، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ ہائے ہائے، یہ کہتی فرماتی ہے کہ ہم اس نشیب کی طرف گئے تو کیا دیکھا؟ جناب سکینہ بابا کے گٹے گلے سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا در کھینچے گئے، بابا خیام جلائے گئے۔ جناب زینب نے سکینہ کو لیا، کہا سکینہ سر کی پہچان یا تو کپڑوں سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے، بابا کا لاشا تو نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں میں روتی ہوئی جا رہی تھی، بابا سکینہ ملنے والی ہے، اسی لاش سے آواز آئی الیہ سکینہ آؤ میں تیرا بابا حسین ہوں۔ اجرکم اللہ، لے آ کے ان بچوں کو گرم ریت پہ لٹایا۔ جناب زینب نے کہا فضہ جو جناب عباس کے پہرے تلے سونے والے بچے آج کیسے سوئیں گے؟ بی بی فضہ نے کہا شہزادی آپ کی آواز جناب عباس جیسی ہے، اگر آپ آواز دیں گے پہرا دیں گے تو بچے سو جائیں گے۔ ایک سڑی ہوئی چوب لے کر جناب زینب نے ہائے ہائے ہائے، یہی شام غریبہ ہے، بچوں کے گرد چکر کاٹ کے کہا الحافظ الحفیظ۔ دوسرے چکر پہ کہا
फिजा बता बाबे का नजफ किधर है। जब समत बतलाई तो मेरी आकाज़ादी ने कहा बाबा तेरी बेटियां पहरा दे रही, बस इतना कहना था। देखा एक निकाब पोश सवार है जो बच्चों की तरफ आ रहा है। बीबी ने कहा फिजा इन्हें रोको, बच्चे अभी लेटे हैं। लेकिन सवार नहीं रुका। जब बिल्कुल करीब आया फरमाया फिजा अब आगे से हट जाओ। जब फिजा हटी बीबी ने एक हाथ सर पे रखा। क्यों? कि सर पे चादर नहीं। दूसरा हाथ लगाम में डाल के कहा ऐ शख्स क्यों नहीं रुकता? तुझे खबर नहीं मैं अब्बास की बहन। अजरकुम अल्लाह। ये वो लफ्ज़ ऐसी थी कि उस निकाब पोश ने 7 मरतबा पूछा किन की बहन है? अल्लाह अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। 7वीं मरतबा है निकाब उलट के कहा बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा बाबा अली हूँ। तेरी आवाज नजफ में पहुंच गई। बस मैं समझ गया हुसैन मारे गए, अब्बास शहीद हुए। जब जनाब ज़ैनब ने देखा कि बाबा सामने है और सर पे चादर भी नहीं, चिल्ला के कहा फिजा कोई चादर है? अल्लाह अकबर। बाबा भी आया है और मेरे सर पे चादर नहीं है। बस सजादारो एक मंजर खत्म हुआ। इसके बाद दूसरा मंजर देखा, एक रोशनी है जो बच्चों की तरफ बढ़ रही है। जब रोशनी करीब आई तो बीबी फिजा ने कहा लूटने वालों कल आ जाना, बच्चे अभी आराम में हैं। तो उसकी आवाज आई मैं लूटने वाली नहीं, मैं हुर की ज़ौजा। ये सीना बसीना रिवाज हुर की ज़ौजा। बस हुर की ज़ौजा का नाम आया। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम रुकैया आओ, पहले इन्हें हम हुर का पुरसा दे, बेटे का पुरसा दे। जब पुरसा दे दिया तो बीबी ने कहा हुर की ज़ौजा कैसे आना हुआ? कहा मैं थोड़ा सा पानी लाई हूँ, इन बच्चों को पिला दे। वो पानी जब जनाब ज़ैनब ने लिया ना गिलास लेके, सबसे पहले सकीना को जगाया। सकीना उठो पानी आ गया है। उठते हुए कहा क्या चचा अब्बास लाए? अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं अब्बास नहीं लाए, हुर की ज़ौजा लाई है। फूफी अम्मा बच्चे और भी हैं, आपने मुझे पहले क्यों दिया? कहा बच्चों को, छोटे बच्चों को प्यास बहुत लगती है इसलिए तुम्हें दिया। वो जाम लेके सकीना ने पिया नहीं, मक्तल की तरफ चली। जनाब ज़ैनब ने कहा कहाँ जाती हो? कहा अली असगर से कहती हूँ भाई नाराज ना होना, मुझे अब पानी मिला। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बच्चों ने पानी पिया। आखिर में जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रह गए। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा मैं इमाम हूँ, आप पानी पिए। बीबी पाक ने कहा जिसका हुसैन जैसा भाई, अली अकबर जैसा बेटा, अब्बास जैसे भाई शहीद हो जाए बगैर प्यास पानी के, कैसे मैं पीऊँ? तो इमाम ने फरमाया मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा कहा सज्जाद जल्दी करो पानी दो। मेरे इमाम कहते हैं क्या देखा? रो के कहा हौज़े कौसर पर हुसैन खड़े हैं, नाना के हाथ में जाम है। बाबा अली कहते आओ हुसैन पानी पियो। माँ ज़हरा फरमाती हैं हुसैन जल्दी आ पानी पी ले। हुसैन कहते हैं कैसे पीऊँ? मेरी बहन ज़ैनब अभी प्यासी बैठी है, जब तक ज़ैनब नहीं पिएगी मैं कैसे पीऊँ? जनाब ज़ैनब ने पानी पिया, इमाम सैराब हुए। अल्लाह लानतुल्लाह।